عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہو۔ ربیع الاول کا مقدس و مطہر مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ وہی ماہ برکت ہے کہ جس کے اندر سرتاج دو عالم رحمت للعالمین سید ولد آدم شفیع المذنبین اور صاحب حوض کوثر اس دنیا پر تشریف لائے۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو
اور اس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ہی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان ہو اور اس کے سینے میں تاجدار انبیاء سے پیار نہ ہو، اس لیے کہ پیار ہوتا ہے خوبیوں کی وجہ سے، پیار ہوتا ہے بندے کے اچھے خصائص اور خصائل کی وجہ سے، اور دنیا کی سرزمین پر کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ ہو، بلکہ خوبی تو بنتی ہی خوبی تب ہے جب محبوب کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ تو دنیا خوبیوں کی وجہ سے پیار کرتی ہے، اسی لیے جب آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا تو عرب کا مشرک معاشرہ اس وقت بھی آپ کا نام صادق الامین رکھتے تھے، اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اعلان سے پہلے ان لوگوں سے ایک بات کی کہ تم یہ بتاؤ، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزارے ہیں، تم نے میرا بچپنا دیکھا، میری جوانی دیکھی، میری رشتہ داری دیکھی، میری برادری دیکھی، میرے معاملات دیکھے، میری دن دیکھے، میری راتیں دیکھی، میری جلوت و خلوت دیکھی، تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا محسوس کیا؟ تو سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، سوائے سچائی کے، سوائے اچھائی کے، سوائے خیر خائی کے، سوائے پیار اور محبت کے، محبوب ہم نے آپ میں اور کچھ نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو بھلائی ہی بھلائی دیکھی، خیر ہی خیر دیکھی۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا اگر میں نے دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں اللہ پر کیسے جھوٹ بولوں؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ عرب کے لوگوں نے پھر آگے سے کیا سلوک کیا؟ کسی نے کہا تبا لک یا سائر الیوم الہذا جماعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ایسے ایسے کر کے تقریر کرتا ہے، لیکچر دیتا ہے۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اصل میں لڑائی ہوئی تو آپ کی دعوت کی وجہ سے، آپ کے منہج کی وجہ سے، آپ کے مشن کی وجہ سے، آپ کے عقیدے کی وجہ سے ہوئی، وگرنہ نبوت سے پہلے تو سارے پیار کرنے والے تھے۔ اس لیے یاد رکھنا، آپ سے محبت کی اصل علامت وہ آپ کے عقیدے، آپ کے نظریے، آپ کے مشن اور آپ سے کے منہج سے وابستگی کی علامت ہوگی۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، دیکھو ہر چیز کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پیار کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو یاد رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کے اندر 4 علامتیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ اپنے اندر بھی یہ دیکھ لو، رشتہ داروں میں، برادری والوں میں، خاندان والوں میں جس کے اندر یہ 4 علامتیں ہو، سمجھ لینا کہ یہ پیارے پیغمبر سے محبت کرتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، بازار سج جاتے ہیں، مسجدیں بارونق ہو جاتی ہیں اور لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، روڈ بند کیے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس بندے کا گھر سجا ہے اس کو تو پیارے پیغمبر کی آمد کی خوشی ہے، اس کو پیارے پیغمبر سے محبت ہے۔ جس نے لائٹیں نہیں لگائی، اس نے گھر نہیں سجایا، اس کی سنت والی داڑھی کوئی نہیں دیکھتا، اس کا 5 وقت کا نماز پڑھنا کوئی نہیں دیکھتا، اس کا ساری زندگی پیغمبر کے عقیدے پر، منہج پر، مشن پر چلنا دنیا نہیں دیکھتی۔ کہتے اگر محبت ہوتی تو پیغمبر کی آمد پر جھنڈیاں تو لگاتا نا۔ اللہ کی قسم، جھنڈیاں لگانا محبت کی علامت نہیں ہے، بندے کا اپنے گھر کو سجانا محبت کی علامت نہیں ہے، بازار کو سجانا یہ علامت نہیں ہے۔ محبت کی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر کے دیدار کا بے حد شوق رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی زیارت کا، میرے پیارے پیغمبر کے دیدار کا بے حد شوق رکھتا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی الی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نے مجھے دیکھ لیا, میرا دیدار کر لیا, میری زیارت کر لی. میرے صحابہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے قریب آئیں گے, تم سے بعد میں آئیں گے. میں بھی دنیا سے جا چکا ہوں گا, میری زیارت ان کو نصیب نہیں ہوگی, میرا دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوگا, لیکن میرے صحابہ مجھ سے اتنا پیار کریں گے, اتنی محبت کریں گے, اتنی عقیدت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. لو رآنی بأہلہ ومالہ. ان میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں, آقا کی محبت میں, اگر پیغمبر کی زیارت کے بدلے میں ان کو مال بھی دینا پڑے تو اپنا سارا مال لگا دیں, ان کو اپنی اولاد بیوی بچوں کی قربانی دینا پڑے, اپنے والدین کو قربان کرنا پڑے. میرے صحابہ مجھ سے اتنا پیار کرنے والے ہوں گے, میری زیارت کے مقابلہ میں اگر دنیا کا سارا سامان بھی ان کو دینا پڑے تو وہ سارا سامان دے کے میری زیارت کے لیے تیار ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آقا فرماتے ہیں میں چلا جاؤں گا, صحابہ تم بھی چلے جاؤ گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری زیارت کے لیے اتنا تڑپیں گے, اتنی محبت رکھیں گے, اتنی عقیدت رکھیں گے کہ اگر ان کو کہا جائے ساری دنیا بیوی بچے مال و متاع والدین بیچو, پیغمبر کی زیارت ملے گی تو وہ سب کچھ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, میرے چہرے کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے عوض سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار. یہ پیارے پیغمبر کی محبت, عقیدت, آپ سے پیار کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو محبوب کے دیدار کا شوق بڑا ہوتا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو پیارے پیغمبر کا دیدار نصیب فرمائے, محبوب کی زیارت نصیب فرمائے. اور جن کو زیارت ہوئی اور آپ کی زیارت میں جو لذت تھی, جو مٹھاس تھی, دنیا کا کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا. صرف ایک واقعہ عبرت اور نصیحت کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زیارت کرنے والوں کو کیسے زیارت ہوئی. مکہ والوں نے میرے محبوب کو بڑا تنگ کیا, حالانکہ یہ شہر بڑا عظیم شہر تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا کہ آپ کو مکہ سے جانا پڑا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف دیکھتے دیکھتے میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو آ جاتا, اس لیے کہ مکہ کے بارے میں خالق کائنات نے خود قسمیں اٹھائی. اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے مجھے مکے کی گلیوں کی قسم, مکے کے بازاروں کی قسم, مکے کے لوگوں کی قسم, مکہ میں چلنے والوں کی قسم. اللہ کریم تم مکے کی قسمیں اتنی زیادہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ووالد وما ولد. کائنات والو اس لیے کہ میرا پیغمبر کا جنم مکہ کے اندر, میرے پیغمبر کی پیدائش مکہ کے اندر, میرے پیغمبر کا لڑکپن مکہ کے اندر, میرے پیغمبر کا بچپن مکہ میں گزرا ہے. جن گلیوں میں محبوب کے قدم لگے اللہ ان گلیوں کی قسمیں اٹھاتے, جن بازاروں میں میرے پیغمبر چلتے رہے اللہ ان بازاروں کی قسمیں اٹھاتے. ایک مقام نہیں, قرآن کے کئی مقام. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالق کائنات نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم انسانیت کی تخلیق کی, میں تین کی قسم اٹھاؤں, زیتون کی قسم اٹھاؤں, طور سینین کی قسم اٹھاؤں.
اللہ کریم تو اتنی قسمیں اٹھا کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے میں تمہیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او انسانوں میں نے تمہیں بڑا ہی پیارا بنایا، بڑا ہی پیارا بنایا، اور اس پیار میں میں نے ایک بہت بڑی قسم اٹھائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے میں نے بلد الامین کی قسم اٹھائی، یہ بلد الامین میرے پیغمبر کا شہر ہے، میرے پیغمبر کی گلیاں بازار ہیں، اس شہر سے دنیا والوں نے تنگ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مڑ مڑ کے مکہ کی طرف بھی دیکھتے اور مدینہ کی طرف چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ والوں کو پتہ چلا اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آ رہے، ابو بکر بھی آ رہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس فرماتے مدینہ کے بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں مدینہ کے مکانوں کی چھت پر کھڑے ہو کے پیغمبر کے دیدار کے منتظر تھے، روزانہ چڑھ جاتے، سارا دن دیکھتے رہتے، وہ چھت پر بندہ چڑھے تو دور سے آنے والی چیز نظر آتی ہے، کہتے ہیں روزانہ آتے، کچھ لوگ مدینے کے شہر سے باہر نکل آتے اور کچھ چھتوں پر کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آج ہے، آج ہے، آج ہے، آج نہیں آئے کل آ جائیں گے، کل نہیں پرسوں آ جائیں گے، پتہ تو چلا ہے کہ مکہ سے نکلے ہوئے بس پہنچ ہی جائیں گے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے محبوب مدینہ میں تشریف لے کے آ گئے۔ ایک دن نا ایک یہودی جا رہا تھا، اس نے کہا مسلمانوں وہ جس پیغمبر کے منتظر تم رہتے ہو نا، میں نے دیکھا ہے، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا اور وہ آ رہے تھے، مدینہ والوں کی محبت، ان کا پیار، ان کا ذوق، ان کا شوق، اللہ کی قسم حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کبھی محبوب کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش میں نے اس دن دیکھا جس دن آپ مدینہ کے اندر قدم رکھ چکے، اور مدینہ والوں کو میں نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا جتنا خوش اس دن تھے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ کی کیا دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہم مدینہ میں آ گئے، مدینہ کی بچیاں، مدینہ کے بچے، مدینہ کے بڑے، مدینہ کے بوڑھے، سارے پیار محبت سے نعرے لگا رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو اللہ نے چاند نکال دیا ہے، آج تو اللہ نے روشنیاں کر دی ہیں، آج ہم بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وتنازع القوم ایہم ینزل علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارے مدینہ میں اختلاف جاری ہے، ایک کہتا ہے پیغمبر میرے گھر میں آئے، دوسرا کہتا ہے پیغمبر میرے گھر میں آئے، تیسرا کہتا ہے پیغمبر میرے گھر میں آئے۔ بنو سلمہ کے لوگ آ گئے، آقا ادھر رکنا ہے، بنو سعدہ کے لوگ آ گئے، آقا ادھر رکنا ہے، کبھی کوئی قبیلہ کبھی کوئی قبیلہ، بالآخر نصیب جا گئے بنو نجار کے لوگوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس سے گزرتے وہ آگے سے بڑھ کے اونٹنی کی مہار پکڑتا، آپ فرماتے اس کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی نہ میرے کہنے پر چل رہی ہے نہ تمہارے کہنے پر چل رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ بیٹھے گی تو اللہ کے حکم پر بیٹھے گی، یہ اللہ کی مرضی سے بیٹھے گی، نصیبہ جس کے میں لکھا ہے محبوب کی ضیافت ادھر یہ ٹھہر جائے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے محبت سے آئے، میں بھی محبت سے آیا، میں بھی دعا کر رہا تھا یا اللہ کاش پیغمبر کی اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بالآخر میرے محبوب پیغمبر کی اونٹنی جناب ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی، سارے مدینہ والے جمائے، محبوب چلو ایسے کرو کچھ دن ادھر ٹھہر جاؤ، کچھ دن ہمارے پاس آ جانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا خوش تھے پیغمبر کے دیدار سے، کتنا خوش تھے پیارے پیغمبر کی ملاقات سے۔ محبت کرنے والے کی پہلی علامت پیغمبر کے دیدار کا ذوق، پیغمبر کے دیدار کا شوق، پیغمبر کے دیدار کی تمنا،
پیغمبر کے دیدار کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں سارے آئے، آ کے کہنے لگے محبوب کچھ دن ادھر رہ لو، کچھ دن ہمارے پاس آ جانا۔ مدینہ کے بچے، مدینہ کی بچیاں دفے بجاتے پھرتے ہیں اور پیار محبت سے نعرے لگا کے کہہ رہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ او دنیا والو ہم تمہیں کیا بتائیں، اللہ نے ہمارے نصیب اتنے چمکا دیے کہ آج پیارے پیغمبر ہمارے گھر میں آ گئے۔ ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے، اور محبت سے نعرے لگا کے کہہ رہے سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت چانن لا آیا۔ سونا نبی مدینے آیا، رب رحمت چانن لا آیا۔ انہیں رب دا قرآن سنایا، ساڈا ستا نصیب جگا آیا۔ اور ان دی عظمت دا کی بیانے ہویا نازل جس تے قرآن، ان دی عظمت دا کی بیانے ہویا نازل جس تے قرآن۔ جد سو گیا سارا جہانے، اللہ عرشاں دے اتے بلایا۔ عرشوں کا مہمان، معراج کا مہمان، آج مدینہ کی سرزمین پر مدینہ والے بڑے خوش۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے عرض کی محبوب آپ ایسے کریں میرے گھر کے بالا خانے میں رہیں، میں نیچے رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ابو ایوب نہیں، لوگوں نے مجھے ملنے کے لیے آنا، ملاقاتوں کے لیے آنا ہے، لہٰذا میں نیچے رہتا ہوں، ابو ایوب تم اوپر رہ لو۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں پیغمبر کا حکم تھا، میں بالا خانے پہ تو چلا گیا، لیکن بیوی بچوں کو لے کے ہم اپنے کمرے کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے، کونے پہ بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو جہاں محبوب بیٹھے ہیں محبوب کے سر کے قریب ہمارے پاؤں نہ آ جائے۔ حکم ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کا کہ تم اوپر رہو، میں نے نیچے رہنا ہے۔ ابو ایوب میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کہنے پر یہاں رکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے کمزور بھی گھر ابو ایوب انصاری کا تھا۔ اللہ کمزوروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دل کے ایمان کی محبت کو دیکھتا، اور جس کے سینے میں محبت زیادہ ہے، جس کے سینے میں پیار زیادہ ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترستا ہے، دیدار کی خواہش کرتا ہے، دیدار کی تمنا کرتا ہے، جس طرح تمنا اہل مدینہ والوں نے کی۔ اللہ ہم سب کو محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب فرمائے، اللہ خواب میں بھی نصیب فرمائے، حوض کوثر پر بھی نصیب فرمائے۔ اور جمعۃ المبارک کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں، کثرت سے اس میں دعا کیا کرو۔ اللہ ہم بڑا ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اللہ ہمیں محبوب پیغمبر کا دیدار نصیب فرما۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی پہلی علامت، جو پیارے پیغمبر سے پیار کرتا ہے وہ دیدار کے لیے تڑپتا ہے، دیدار کا ذوق شوق رکھتا ہے اپنے اندر۔ دوسری علامت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، خالق کائنات کا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ کائنات والو جو میرے پیغمبر سے پیار کرتا ہے وہ میرے پیغمبر کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ پیار کی دوسری علامت کون سی ہے؟ اطاعت مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اچھا تم دیکھتے نہیں ہو یہ دنیا کے گندے، یہ ڈرامے باز، یہ فلمیں بنانے والے، یہ ایکٹر، یہ کنجر، ان میں سے کسی نے بالوں کا سٹائل بنایا ہو تو ہمارے بچے بھی ویسے سٹائل بناتے ہیں۔ کیوں؟ کہتا ہے اس کو فلاں ایکٹر پسند ہے۔ پتا چلا کہ جس کی جو پسند ہو وہ اپنی شباہت اس جیسی بناتا ہے۔
اپنا لباس کا سٹائل، اپنی شکل کا سٹائل، اپنے بالوں کا سٹائل، اپنے جوتوں کا سٹائل، اپنے معاملات کا سٹائل بنا کے بتاتا ہے کہ حقیقی محبت دیکھنی ہے تو میرا وجود شاہد ہے، میرا سر شاہد ہے، میرے کپڑے شاہد ہیں، میرا جوتا گواہ ہے اس بات پر کہ جس سے میری محبت ہے اس جیسی میں اپنی شکل و صورت کو بناتا ہوں۔ اطاعت مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھری جاتی ہے اس کے اندر۔ سنن ابو داؤد میں ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کائنات والو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے، وہ میری سنت سے پیار کرتا ہے، وہ میری سنت کو سینے سے لگاتا ہے، وہ میری حدیث پر کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جو میری سنت سے پیار کرے گا قیامت والے دن میں نبی کے ساتھ ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جنت کے اندر میرے ساتھ جائے گا۔ اور بتاؤ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے جس کو پیغمبر کا ساتھ جنت میں مل جائے، جنت میں ساتھ ملے گا۔ اگر حقیقی اطاعت، حقیقی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو گے۔ محبت کرنے والوں نے کیسی محبت کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدے تمہارے اوپر کھانے حرام کر دیے۔ ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے گھریلو گدے پہلے حلال تھے آج تک حرام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہنڈیاں پکی ہوئی تھیں، ہنڈیاں پکی ہوئی تھی، تیار ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے کانوں میں آوازیں پڑتی گئی لوگ اپنی ہنڈیاں اٹھا کے پھینکتے گئے، خالی کرتے گئے۔ پہلے محبوب نے کہا تھا حلال ہے ہم کھاتے رہے، آج کہہ دیا حرام ہے، بس ختم۔ شراب حرام ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں فجرت فی سکک المدینہ تھی، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے آسمان سے آنے والی بارش کا پانی بہ رہا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے گھر تھا تو مہمان آئے ہوئے تھے، میں پیالے بھر بھر کے پلا رہا تھا، جس کے منہ کو پیالہ لگا تھا اس نے اتار دیا، جس کے اندر چلا گیا اس نے انگلی مار کے حلق سے باہر نکال دی کہ محبوب نے کہا شراب حرام ہے۔ میری محبوب سے محبت ایسی ہے کہ اب یہ لقمہ جو اندر گیا ہے یہ پیٹ کو خراب کرے گا، یہ اندر نہیں رہنا چاہیے، اس نے باہر نکال دیا۔ محبت کرنے والوں نے اس انداز سے محبت کی۔ کیسی بے پناہ محبت! جو محبت کرتا ہے وہ محبوب کی بات بھی مانتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ کریم بیت اللہ میرا قبلہ بنا دے، بیت المقدس سے بیت اللہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے۔ یہ یہودی بدبخت تانے دیتے تھے، کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا پیغمبر بھی الگ، تمہارا مذہب بھی الگ، تمہارا دین بھی الگ، تمہاری شریعت بھی الگ، ویسے تو ہماری مخالفتیں کرتے ہو لیکن قبلہ تو ہمارا ہے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے، اللہ سے دعا کرتے میرے اللہ میرے بابا ابراہیم والا قبلہ بیت اللہ نصیب کر دے، بیت اللہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فیصلہ کر دیا میرے محبوب پیغمبر آج کے بعد تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ میرے محبوب کا صحابی جس نے نماز عصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، نماز عصر پڑھ کے جا رہے تھے، اس نے دیکھا مسلمان نماز عصر پڑھ رہے ہیں، ایک مسجد کے اندر نماز عصر جاری ہے، جماعت ہو رہی اور صحابہ جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے
ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے بھی صحابہ رکوع میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کا صحابی ان کو دیکھ کے کہنے لگا، او نمازیو، میں نے محبوب کو دیکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے پڑھ رہے تھے، تم بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ۔ کائنات والو، ان صحابہ نے رکوع کے اندر تھے، رکوع میں ہی اپنے چہرے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیے۔ جن کو محبت ہو وہ حدیث رسول سن کے فوراً عمل کر لیتا ہے، وہ رکوع کے اندر ہو تو سر اٹھانے کی جسارت کرتا۔ مجھے بتاؤ، جنہوں نے آقا کے کہنے پر ہنڈیاں الٹا دی، جنہوں نے محبوب کے کہنے پر شراب جو ان کی گھٹی میں بسی ہوئی تھی، جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، انہوں نے اس کو بائیکاٹ کر دیا، اور جنہوں نے محبوب کا حکم سن کے رکوع سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، فوراً پھر گئے۔ اور جو اتنی محبت کر سکتے تھے وہ ربیع الاول میں 4 جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، وہ اپنی گلیاں نہیں سجا سکتے تھے، وہ اپنے بازار نہیں سجا سکتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر صحابہ سجاتے، ایک مسجد نہیں پورا سرگودا کی ایک ایک گلی کو ہم سجا دیتے، اور ان جھنڈیوں سے نہ سجاتے، ہم پرچموں سے سجا دیتے۔ محبوب کا حکم تو ہوتا، صحابہ نے کیا تو ہوتا۔ جب ابو بکر کی زندگی پڑھ لو، ابو بکر سے زیادہ پیار کس کو پیغمبر سے ہو سکتا ہے؟ جن کے پیار کے بارے میں اللہ بھی کہتے ہیں، ابو بکر تو نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، پیغمبر پر اور اسلام پر جو تیرے احسان ہے نا، ان کا بدلہ میں رب قیامت والے دن تجھے دوں گا، دنیا میں تیرے احسانوں کا بدلہ پیغمبر بھی نہیں دے۔ اتنے احسان ابو بکر کے 2 سالوں میں ربیع الاول کے مہینے میں کیا کیا جناب ابو بکر نے؟ جناب عمر کے زمانہ میں، جناب عثمان کے زمانہ میں، علی حیدر الکرار کے زمانہ میں، اللہ کی قسم کسی صحابی کے زمانہ میں آپ کو یہ عمل نہیں ملے گا جس عمل پر آج ہم نے موریں لگائی ہیں حب نبی کی، کہ جس کے بازار سجیں وہ پیغمبر سے محبت کرنے والا، جو بازار نہیں سجاتا، پٹاخے نہیں باجتا، شور شرابہ نہیں ڈالتا، ناچتا نہیں ہے، بھنگڑے نہیں ڈالتا، ان کو کون سی پیار ہے جی آقا کے ساتھ؟ ان کو کون سی محبوب کی آمد کی خوشی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجھے کیا پتا ہمارے سینوں میں کتنا پیار ہے پیارے پیغمبر کی آمد پر۔ خوشی کرو۔ اب محبوب تو ربیع الاول کی 9 تاریخ کو آئے تھے، جاؤ ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لو، مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 20 اپریل کو 571 سن تھا، اور سن 571 کے اندر حدیث میں آ چکا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں۔ سن 571 سال نکالو کیلنڈر جا کے، آج کل کیلنڈر سارے نکلاتے، 571 سالوں کا کیلنڈر نکالو، اور اس میں ربیع الاول کا مہینہ نکالو۔ ربیع الاول کے مہینے میں 9 تاریخ کو سوموار آتی ہے، 12 تاریخ کو پورے ربیع الاول کا کوئی سوموار ہے ہی نہیں اس مہینے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ تو خود فرما دیا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں، تو 9 تاریخ کو سوموار آ رہا ہے، محبوب کی بعثت، محبوب کی پیدائش ہے 9 کو، اور خوشی 9 کو مناتے تو خیر تھی، تم نے خوشی اس دن بنائی جس دن محبوب دنیا سے جا چکے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم ذکر کریں گے کہ مسلمانوں تمہاری خوشیاں اور صحابہ کے غم 12 ربیع الاول کو کیسے تھے، پھر تم دیکھنا اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، اور صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت کیا ہے کہ آپ کے دیدار کا بندے کو بے حد شوق ہو، تڑپتا رہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اطاعت اور فرما برداری ہر عمل میں ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، میرے محبوب پیغمبر کے سامنے ایک نوجوان لڑکی آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے،
اس نے اپنی بیٹی کو بڑے بڑے سونے کے کنگن بنوا کے دیے، بڑے بھاری وزنی کنگن تھے اس عورت نے پہنے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، اللہ کی بندی مجھے یہ تو بتاؤ، یہ جو کنگن تیری بیٹی نے پہنے ہوئے ہیں، ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ کہتی محبوب زکوٰۃ تو نہیں دیتے اس کی۔ فرمایا پھر یہ کنگن سونے کے نہیں ہے، یہ جہنم سے بنے ہوئے تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ تجھے جہنم کے کنگن پہنائے جائے؟ اس نے فوراً اتارے، کہنے لگی یہ کنگن میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے دیتی ہوں، محبوب میں قطعاً نہیں چاہتی کہ جو کنگن آپ کو پسند نہیں ہے وہ کنگن مجھے بھی پسند ہے۔ جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے یہ جہنم سے بن کے تجھے پہنایا جائے گا۔ اگر تو ان کنگنوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہ جہنم کے بن جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اتارنے کا نہیں کہا، اس کو پھینکنے کا نہیں کہا، اللہ کے راستے میں دینے کا نہیں کہا، اس کو صرف وعید دلائی کہ اگر تو اس کی زکوٰۃ نہیں دے گی تو یہ جہنم سے بن جائیں گے۔ اس نے فوراً اتار کے محبوب کو دے دیے۔ اور محبت کرنے والے تو سونے کے کنگن اتار دیتے ہیں، تو نبی سے محبت بھی کرتا اور کالے پیلے نیلے دھاگے اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا اہل حدیث اہل سنت کیا ہے اور کام تیرے یہ دھاگا پہننے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ پتھر پہننے سے یہ ہو سکتا ہے۔ اوہ اللہ کی قسم یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمان کہتا ہے بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور بیماریوں کو دور بھی اللہ خود کرتا ہے۔ مسلمان دھاگے نیلے پیلے اور جناب ان نگینوں اور پتھروں درختوں ان پر عقیدہ نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابی صوبان آئے، میرے محبوب سے پیار سے دیکھنے والے، محبت سے دیکھنے والے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا چہرہ بجھا بجھا، پریشان کون ہے؟ صوبان بیٹے آج کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر جب میں پریشان ہوتا ہوں آ کے آپ کی زیارت کرتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صوبان آج بھی تو آیا، میری زیارت کر رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تو کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اس لیے پریشان ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، گھر میں بیٹھا بیٹھا میرے دل میں ایک فکر لاحق ہو گئی، ایک سوچ پیدا ہو گئی، ذکرت موتی و موتک یا رسول اللہ۔ سونے نبی جی گھر میں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی بھی موت یاد آ گئی، مجھے آپ کی بھی موت یاد آ گئی۔ محبوب آپ دنیا سے جائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل کریں گے، محبوب مجھے جنت ملے گی تو ادنا سی جنت ملے گی۔ دنیا میں آپ کی زیارت کر کے دکھ دور ہو جاتے ہیں، قیامت والے دن جنت کے اندر آپ کی زیارت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں، آسمانوں سے جبریل قرآن لے کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا۔ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے جو میرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ میری بات بھی مانتے ہیں۔ محبوب جو آپ کی بات مانیں گے جنت میں وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ نبیوں، رسولوں، شہداء اور صدیقین کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ محبوب کی اتباع، محبوب کی بات کو ماننا یہ محبت کی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو پیار سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، جی کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ دیدار کا طریقہ پیارے پیغمبر کی اتباع، پیارے پیغمبر کی پیروی، سنتوں پر عمل، حدیثوں پر عمل، محبوب کی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔
قیامت والے دن زیارت نصیب ہو جائے گی۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اور امیر غریبت گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریبت گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ اور عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا۔ میرا پیار اور محبت اور عقیدہ سنو نہ ذرا، میں کہتا ہوں اون دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی، تکیاں جنا گھر بار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا۔ خالق کائنات نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جو بندہ تاجدار انبیاء سے محبت کرتا ہے وہ محبوب کی زیارت، محبوب کا چہرہ بے حد اس کا ذوق و شوق رکھتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ محبوب پیغمبر کی پیروی کرتا ہے، حدیثوں پر، آقا کی باتوں پر، آقا کے فرامین پر، آقا کی سنتوں پر۔ تیسری علامت اس بندے کی یہ ہے کہ جو محبوب سے محبت کرتا ہے وہ کثرت سے محبوب پر درود پڑھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ درود پڑھا کرو، یہ درود محبوب کی زبان سے نکلا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کی قسم یہ درود پنجابیوں نے، پاکستانیوں نے بنایا ہے، دنیا کی حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو یہ درود نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ درود پورا ہی نہیں۔ الصلاۃ آپ پر رحمتیں ہوں، والسلام آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول۔ اللہ کے رسول تو 313 گزرے ہیں، اللہ کے رسول تو کئی آئے ہیں، کس رسول پر تو درود بھیج رہا ہے؟ جتنے بھی درود تم پڑھو گے ان میں امام الانبیاء جناب محمد کا نام آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد نام ہے نا۔ اللہ کی قسم یہ درود پڑھو جو حدیث میں آیا ہے، بڑے فائدے ہوں گے، بڑے فائدے ہوں گے۔ صرف ایک فائدہ بیان کرتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے میں آسمان پر، پیارے پیغمبر، من صلی علیکا صلیت علیہ، میں اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ جو تجھ پر درود پڑھے گا جتنی دیر پڑھتا رہے گا میں بھی اتنی دیر رحمت نازل کرتا رہوں گا۔ اور محبوب جو تجھ پر سلام بھیجے گا آسمان سے میں رب بھی اتنی دیر سلام بھیجتا رہوں گا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں بڑا کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ ایک دن میں نے محبوب سے پوچھا آقا میں نے اور ہی باتیں بھی کرنی ہوتی ہے، درود کتنا کو پڑھا کروں؟ فرمایا بھائی جتنا مرضی پڑھ لیں۔ میں نے کہا کہ دن میں چوتھا حصہ درود ہی پڑھتا رہوں؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ابی اگر اور پڑھے گا تجھے اور بڑا فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا محبوب آدھا دن پڑھ لیا کروں؟ فرمایا اگر اور پڑھے گا اور فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا محبوب پھر تو سارا دن میں نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، نوافل سے بعد، نوافل سے پہلے درود ہی پڑھتا رہوں گا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا ابی اگر تو یہ کام کرنا شروع کر دے پھر سن، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر دنیا میں اللہ سارے تیرے دکھ بھی دور کر دیں گے، سارے گناہ بھی ختم کر دیں گے۔
یہ درود میں تاثیر ہے، گناہ بھی ختم، دنیا کی تنگیاں مصیبتیں بھی ختم۔ محبوب سے محبت کی پہلی علامت دیدار کا شوق ہو، دوسری علامت اطاعت بندے کے اندر ہو، تیسری علامت بندہ کثرت سے درود پڑھے، چوتھی اور آخری علامت یہ ہے کہ جس کو محبوب سے محبت ہے اس کی یہ علامت ہے کہ محبوب کی پسند کو وہ اپنی پسند کہتا ہے، محبوب کے ناپسند کو وہ اپنی ناپسند کہتا ہے۔ محبوب کی پسند اس کی پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو داڑھی پسند تھی یا ناپسند تھی؟ اللہ کے رسول کو داڑھی پسند تھی، مجھے اس لیے پسند ہے۔ پیارے پیغمبر درمیان سے چیر نکالتے تھے، مجھے اس لیے پسند ہے۔ آپ کا لباس ایسا تھا، مجھے اس لیے پسند ہے۔ آپ رفع الیدین کرتے تھے، میں اس لیے کرتا ہوں۔ آپ سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، میں اس لیے باندھتا ہوں۔ آپ سچ بولتے تھے، میں اس لیے بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نشے کو ناپسند کرتے تھے، میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول عورتوں کو دیکھنے کے ناپسند کرتے تھے، میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول گانے بجانے کو ناپسند کرتے تھے، میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ جس چیز کو محبوب نے پسند نہیں کیا اس کو تو پسند نہ کر، جس کو محبوب نے پسند کیا اس کو تو پسند کر۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تجھے واقعی اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہ محبت صحابہ نے کی، بڑی مثالیں، لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ ایک صحابی بیٹھا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ آپ نے اس کو دیکھا، اور بھائی تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تجھے نہیں پتا کہ اللہ نے سونا پہننا مردوں پر حرام کیا ہے۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور مسجد میں پھینک دی۔ اللہ اکبر، اے نہیں کیا سونے ہو، یہ تو میری منگنی دی انگوٹھی، یہ سسرال نے ڈالی تھی۔ اور انگوٹھی جہاں سے بھی سونے کی آئے وہ حرام ہی ہوتی ہے، سسرال کی حلال نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ چلا گیا، صحابہ بھی چلے گئے۔ کسی نے کہا یار اٹھا لے، گھر میں کسی عورت کو دے دینا۔ کہتا ہے پیارے پیغمبر نے جس چیز کو پسند نہیں کیا وہ چیز میں گھر میں نہیں لاؤں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے کونے میں پڑی، کوئی اٹھا نہیں رہا۔ سنن ابو داؤد میں ایک بندہ آیا، اس کی لٹیں بڑی بڑی ہوئی اور شلوار اس کی نیچے۔ فرمایا اللہ کے بندے تو ہے تو بڑا پیارا، خریم اسدی اس کا نام ہے، یہ تیرے بال بڑے، اس کو بھی چھوٹے کر لے، شلوار بھی اونچی کر لے۔ اس نے اونچی نہیں کی، اس نے چھری پکڑی اور دھاری دار چھری سے اپنی لٹیں بھی کاٹ دی اور شلوار بھی کاٹ دی۔ کہتا جو پیغمبر کو پسند نہیں وہ مجھے بھی۔ اللہ کی قسم، اللہ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا کر دے کہ جو پیغمبر کو پسند نہیں وہ ہمیں بھی، یا اللہ جو پیغمبر کا پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے، جو پیغمبر کی ناپسند چیز ہے وہ ہماری ناپسند بنا دے۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔